إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت متفق علیہ. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شکر و احسان اس اللہ کے لیے ہے جو اکیلا تنہا تمام عبادتوں کا حقدار ہے. بعدہ بے شمار انگنت درود و سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، سلامتیاں ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً رحمت کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی محمد. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الشعراء کی 3 آیت تلاوت کی گئی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جامع فرمان آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا. قرآن حکیم کے مطابق قیامت کے دن کون لوگ نفع بخش ہوں گے، کون لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے. یہ آیت دراصل ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا حصہ ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا، رسوا نہ کرنا. یوم یبعثون، اس دن جس دن یہ سب اٹھائے جائیں گے، تمام مخلوق اول سے آخر تک جب دوبارہ اٹھائی جائے گی تو اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام. اور کس دن آگے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں: یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا کہ جس دن لا ينفع، فائدہ نہیں دیں گے، مالن، کوئی مال بھی فائدہ نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا، ولا بنون، نہ ہی اولاد اور نہ ہی مال. یہ دونوں چیزیں فائدہ مند ہیں انسان کے لیے دنیا میں. لیکن ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ جس دن نہ تو مال کچھ فائدہ دے گا، کہ اللہ کا عذاب اگر آ گیا تو مال دے کر چھٹکارا حاصل کر لیں گے، اور اگر مال نہیں ہے تو اولاد کے ذریعے سے ہی چھٹکارا حاصل کر لیں گے. یہ دونوں کام نہیں دیں گے. اس دن بھی مجھے رسوائی سے بچا لیں.
پھر فائدہ کیا دے گا؟ آگے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہی انسان فائدہ حاصل کر پائے گا جو اللہ کے پاس آئے گا، الا من اتی اللہ، جو اللہ کے پاس آئے گا۔ یہ روحانیت کا پہلا درس ہے کہ انسان کو اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ میری ملاقات اللہ سے ہونے والی، وہی میری آخری منزل ہے، الا من اتی اللہ۔ پھر بقلب سلیم، جو ملاقات کرے گا اللہ کے پاس آئے گا، کس کے ساتھ؟ بقلب سلیم، دل کے ساتھ آئے گا، دل لے کر آئے گا ساتھ میں۔ لیکن ہر دل والے کو نفع مل جائے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن حکیم نے یہ قید لگا دی ہے بقلب سلیم، ایسا دل لے کر آئے گا جو سلیم ہوگا، سلامت ہوگا، سلامتی والا دل۔ تو ہر ایک کے پاس تو دل ہے نا، ہر ایک دل لے کے پہنچے گا تو کیا ہر دل والے کو نفع مل جائے گا؟ نہیں، بقلب سلیم، سلامتی والا جو دل ہوگا وہی اسے نفع پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا۔ یہ سلامتی والا دل ہوتا کیا ہے؟ 5 باتوں سے آپ اپنے دل کو سلامت رکھیں، صاف رکھیں تو انشاءاللہ وہ دل قلب سلیم کہلائے گا۔ کون سی 5 باتیں ہیں؟ 5 بات ہے، 5 چیزیں، اور اسی کے بالمقابل میں 5 چیزیں ہوتی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں تو وہ 5 باتیں ہیں، اور اس کے اپوزٹ میں 5 باتیں ہیں۔ پہلا، آپ کا دل کس سے سلامت ہونا چاہیے؟ نمبر 1، کفر، شرک، نفاق۔ اس پہلی چیز میں تینوں چیز آتی ہے، کفر، شرک، نفاق۔ ان تینوں چیزوں سے آپ کا دل پاک ہوگا تبھی نفع بخش ہوگا، تبھی وہ دل فائدہ دے گا۔ اگر ان تینوں چیزوں سے دل پاک نہیں ہے تو کتنا بھی اچھا دل بظاہر لگتا ہو لیکن وہ نفع نہیں دینے والا، قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ان 3 چیزوں کے اپوزٹ میں کون سی چیزیں ہیں؟ کفر کے بالمقابل میں ایمان ہے، یعنی ایمان سے مزین ہونا چاہیے وہ دل، ایمان ہونا چاہیے دل میں۔ اور اسی طرح شرک کے بالمقابل میں کون سی چیز ہے؟ توحید، تو توحید والا دل ہونا چاہیے، ایک اللہ کو ماننے والا دل۔ اور نفاق وہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے جو چھپا ہوا ہے۔ تو پہلی چیز جس سے دل پاک ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ کفر، شرک، نفاق، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرا، قلب سلیم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دل پاک ہونا چاہیے کس سے؟ البدع، بدعتوں سے دل پاک ہونا چاہیے، اس دل میں بدعت کے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ بدعت مینس ایسا طریقہ، ایسا عقیدہ، ایسی بات، ایسی عبادت جو شریعت کی نہیں ہے، جس کو قرآن حکیم نے بھی نہیں بتایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا، جس کو صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا۔ ایسی بدعتوں سے، ایسے عقیدے سے انسان کا دل پاک ہوگا تبھی وہ قلب سلیم، صحت مند دل میں آئے گا، ہیلدی دل میں آئے گا، نہیں تو وہ دل بیمار ہے یا مر چکا ہے۔ اس کے بالمقابل میں کیا چیز ہے؟ سنت۔ اس کے اپوزٹ میں کیا چیز ہے؟ سنت، یعنی وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو دوسری چیز کیا، کس سے پاک ہونا چاہیے دل؟ جو قلب سلیم کہلائے گا، جو نفع دے گا، ہمیں فائدہ دے گا، وہ دل کون سا ہونا؟ جو بدعت سے پاک ہو۔ تیسری چیز جس سے دل پاک ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ الشہوہ، شہوت، چاہت، لالچ۔ یہ کس کے بالمقابل میں آتا ہے؟ اللہ کی حکم کے بالمقابل میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک حکم ہے اور چاہت کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر رہے، اس کو مان ہی نہیں رہے۔ تو ایسی چاہت نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے حکموں سے ہمیں پھیر دے۔ بہت سارے اللہ کے احکامات ہیں، اس پر عمل ہی نہیں ہو رہا، کیوں؟ دنیا کی چاہت ہے، دنیا کی لالچ ہے، شہوت اتنی زیادہ غالب آ چکی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل ہی نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو مانا نہیں جا رہا ہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی شہوت جو اللہ کے حکم کے آڑے آ جائے، اللہ کے حکم کے سامنے آ جائے، تو ایسی چاہت سے بھی دل پاک ہونا چاہیے، تبھی دل قلب سلیم، صحت مند دل یا سلامتی والا دل کہلائے گا، فائدہ دے گا۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، غفلت۔ غفلت سے انسان کا دل
پاک ہونا چاہیے۔ غفلت مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے کبھی خالی نہیں ہونا چاہیے وہ دل۔ دل کے مردہ ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کو یاد کرنا بھول جائے، غفلت میں آ جائے، اللہ ہی یاد نہیں آ رہا ہے، اللہ کی عظمت ہی دل میں نہیں ہے، اللہ کی طاقت و قدرت، اس کی توحید ہی دل میں نہیں ہے۔ تو ایسی غفلت سے اگر دل ایسی غفلت میں ہے تو وہ پاک دل نہیں ہے، ہیلدی دل نہیں ہے، اور وہ نفع بخش نہیں ہوگا کل قیامت کے دن۔ اس کے بالمقابل ذکر آتا ہے، اللہ کی یاد۔ چوتھی چیز ہو گئی۔ پانچویں چیز، جو دل انسان کو آخرت میں نفع دے گا، فائدہ دے گا، مال اور اولاد کے بالمقابل میں، یاد رکھیے مال اور اولاد کے بالمقابل میں، کہ ایک طرف انسان کا مال اور اولاد ہوگی، ایک طرف اس کا اپنا دل ہوگا، اس کے اپنے انڈر میں، اس کے اپنے قبضے میں ہے دل، دنیا میں اس کے اپنے قبضے میں ہے دل۔ تو پانچویں اور آخری چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہوائے نفس سے۔ دیکھیے دل ایسی چیز ہے جو بار بار خواہشات کرتے رہتا ہے، کئی ایک خواہش ایک ساتھ آتی ہے۔ اب اس خواہش میں ہمیں صاف کرنا پڑتا ہے، اس کو خالص بنانا پڑتا ہے اللہ کے لیے۔ اس کے مقابل میں اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص مینس ہوتا ہے بہت سارے آپ کے پاس معاملات ہیں، بہت ساری خواہشات ہیں، ان خواہشات میں سے جو اچھی خواہش ہے جو اللہ کے لیے ہو سکتی ہے وہ ہم الگ کر لیں، اس کو اخلاص کا عمل کہا جاتا ہے۔ عبادت کرنے جا رہے ہیں، بہت سارے مقاصد آپ کی خواہشیں ہوں گی کہ جاؤں گا تو یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام یہ سب ہو جائے گا۔ حج کرنے جا رہے ہیں، ایک موٹی مثال دیتا ہوں، اس لیے جا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ لیکن اور بھی بہت سے مقاصد پورے ہو جائیں گے اس سے، اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ الحاج بھی جڑ سکتا ہے، میں حاجی بھی کہلا سکتا ہوں۔ ایک مثال دیا میں نے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی کہ مجھے حاجی لوگ کہنے لگ جائیں گے، یہ اگر خواہش پیدا ہو گئی تو اخلاص ختم ہو گیا۔ تو ان تمام خواہشات میں خواہش کو الگ کر کے اللہ کی رضا کے لیے بنا دینا، خالص اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہم کوئی چیز کر رہے ہیں، کوئی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ اگر ایسا ہے تو یہ دل نفع بخش ہوگا، ورنہ یہ فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہ جو 5 چیزیں ہم نے بتائی ہیں نا، یہی شیطان جو ہے اسی کے ذریعے ہمیں بہکاتا بھی ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ دیکھیے آپ کو بتا دوں، شیطان جو ہے، جیسا کہ اہل علم نے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ 6 اسٹیپ اپناتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کتنا اسٹیپ؟ 6 اسٹیپ، 6 مرحلے۔ سب سے پہلے مرحلے میں شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کو کفر، شرک یا نفاق، ان تینوں چیزوں کے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کفر، شرک اور کفر اور شرک اور نفاق، ان 3 چیزوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر بندہ، انسان ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک میں آ گیا تو اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آ گیا تو کفر، شرک اور نفاق، اللہ اس کے رسول سے دشمنی، اگر اس پر آ گیا تو پھر اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر اس پر بندہ نہیں آ پاتا اور اس پر مضبوطی سے ایمان پر، توحید پر ڈٹا رہتا ہے تو شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پھر کس پہ لے جاتا ہے؟ اس کو لے جاتا ہے بدعت پر، کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، بدعت کروائیں گے اس سے۔ جب بدعت کرائیں گے تو خود بخود یہ اگلے اسٹیپ پر پہنچے گا، کفر شرک پر پہنچے گا۔ لیکن بندہ پھر وہاں پر بھی اگر اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے، سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کیے ہوتا ہے، بدعتوں کے لیے اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، تو شیطان پھر چپ نہیں بیٹھتا۔ شیطان چپ نہیں بیٹھتا، بدعت کروا لیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بدعت نہیں کرا سکا تو کیا کرتا ہے؟ تیسرے اسٹیپ پر جاتا ہے۔ وہ اسٹیپ کیا ہے معلوم ہے؟ اس سے بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، لالچ دلاتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ ملے گا، یہ کرو یہ ملے گا۔ جیسے بابا آدم کو کیسے بہکایا تھا؟ فرمایا، اس نے کہا آدم علیہ السلام سے، میں تمہیں ایک ایسا درخت بتا رہا ہوں، شجرۃ الخلد۔ جو کون سا درخت ہے؟ شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت ہے، جس کو کھا لینے کے بعد یہاں جو نعمتیں ملی ہے، جگہ ملی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، ہے نا؟ کبیرہ گناہ کرواتا ہے، اور بڑے بڑے گناہ پر جب انسان نہیں جاتا، ڈٹا رہتا ہے، نہیں کرتا، تو پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، اور کر لیا تو پیچھا چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ یہاں سے وہاں پہنچے گا تو اگلے اسٹیپ۔
پھر اگلا اسٹیپ کیا کرتا ہے؟ بڑے گناہ پر نہیں کروایا تو چھوٹے گناہ کرواتا ہے، صغیرہ گناہ، چلو چلتا ہے، اس میں مباح ہے، جائز ہے، کر لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کراتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کو بھی کبھی بھی معمولی نہ سمجھو، یہ اصل میں سیڑھی ہے کبیرہ گناہ بڑے گناہ کی طرف جانے کی، اور بڑا گناہ سیڑھی ہے بدعتوں کی طرف جانے کی، اور بدعت سیڑھی ہے کفر، شرک، نفاق اور اللہ اس کے رسول سے دشمنی کی طرف۔ یہ اسٹیپ کو سمجھیے آپ۔ اب یہ ہے کہ چھوٹے گناہ اگر وہ نہیں کرتا، اس سے بھی بچتا ہے، انسان اتنا پرہیزگار ہے، چھوٹے گناہ کو سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھ رہا ہے، تو اگلا اسٹیپ اس کا کیا ہے معلوم ہے؟ وہ غور سے سنیے، وہ اب فضیلت والا عمل چھڑاتا ہے، کیا؟ جس پر زیادہ اجر ہے، فضیلت والا عمل چھڑا کر مفضول والا عمل کرواتا ہے۔ یہ غور سنیے، یہ غور سے سنیے آپ اس نقطے کو، کہ ایک عمل پر بڑی فضیلت آئی ہے، ہاں چھوڑ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہو جائے گا، لیکن کرنے پر بڑا اجر ہے، بڑی فضیلتیں ہیں، ہے نا، بڑی فضیلتیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے دن اگر کوئی، دیکھیے غور سے سنیے، جمعہ کے دن کوئی صبح سے تیاری میں لگا ہے مسجد آنے کے لیے، صبح سے تیاری میں لگا ہے، نہایا دھویا، گھر والوں کو بھی تیار کروایا، میسر تھا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگایا، اچھی طرح تیار ہوا، اور پیدل چلتے ہوئے مسجد آیا، مسجد میں آگے چل کر امام کے قریب بیٹھا اور چپ رہا، کوئی بات چیت نہیں کیا۔ یہ ساری چیز کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا نا، ہر قدم پر 1 سال کے برابر عبادتوں کا اجر ہے، ہر قدم پر 1 سال عبادتوں کے، جتنا عبادت 1 سال میں نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ان سب کے برابر اجر ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے نا، بہت بڑا اجر ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں بھی کیا، وقت پہ اپنا آ گیا، تو گناہ ملے گا کیا؟ نہیں، لیکن شیطان یہ فضیلت والا عمل اس لیے چھڑاتا ہے کہ جب فضیلت والے عمل کی اہمیت ختم ہوئی تو صغیرہ کی طرف جائے گا، چھوٹے گناہ کی طرف جائے گا، اور چھوٹے گناہ کی اہمیت کم ہوئی تو بڑے گناہ کی طرف جائے گا، اور بڑا گناہ کرتے کرتے پھر یہ بدعت کی طرف جائے گا، اور بدعت کرتے کرتے پھر یہ کفر تک بھی پہنچے گا، شرک تک بھی پہنچے گا، اور اسی طرح اللہ اور کے رسول سے دشمنی بھی کر بیٹھے گا۔ ایسا تاریخ میں ہو چکا ہے، اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے دل پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، دل پر محنت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اس طرح سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، دیکھتا تو ہے لیکن خصوصی نظر اس کی حساب اور کتاب والی نظر نہیں ہوتی۔ کس پر نظر ہوتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ روحانیت کا پہلا درس کیا ہے؟ روحانیت لانے کا کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اس دل پر میرے رب کی نظر ہے، اس کو صحیح کروں گا تو میں صحیح ہوں۔ دل کے بگاڑ سے ہی جسم بگڑتا ہے، دل کی اچھائی سے انسان کا جسم اچھا ہوتا ہے، اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس قرآن حکیم کے اعتبار سے مطابق 2 طرح کے دل ہوتے ہیں، ایک دل پاک صحت مند دل، اور ایک دل بیمار اور مردہ دل، بیمار اور مردہ دل۔ تو یہ 5 بیماریاں جو ہم نے ابھی ذکر کی نا، اس سے پاک ہے تو صحت مند دل ہے، نفع بخش دل ہوگا، فائدہ مند دل ہوگا۔ اور ان 5 بیماریوں سے، ان 5 قسم کی گندگیوں سے اگر انسان کا دل پاک نہیں ہے تو یہ نہ سوچے کہ کل قیامت کے دن مجھے فائدہ مل جائے گا، نہیں ملے گا فائدہ۔ تو کیا دعا ہے؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اچھا، دعا میں 2 چیزوں کا ذکر بطور خاص کیوں ذکر کیا گیا؟ مال، اولاد۔ مال اور اولاد کیونکہ دل کو افیکٹ کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے یہ دونوں بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب میں سے بہت بڑا سبب کیا ہے؟ یہی مال ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کا دل خراب ہوتا ہے زیادہ تر، اور اسی طرح یہی اولاد ہے جس کی وجہ سے، جس کے سبب انسان کا دل خراب ہوتا ہے زیادہ تر۔ اس لیے بطور خاص ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو بھی اس نقطۂ نظر سے بھی آپ دیکھیں، میرے مال، میری اولاد۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات
اور اولاد ہونے سے تو بھی ہو سکتا ہے. یہ ان دونوں چیزوں پر بہت اہم چیز ہے. اب جو دوسرا دل ہے، پاک دل کا ذکر تو ہم نے کر دیا. جو دوسرا دل ہے، جو بیمار دل ہے اور جس کی 5 بیماریاں ہم نے ذکر کی، اس دل کی علامتیں کیا کیا ہے؟ کیسے معلوم پڑے گا ہمارا دل بیمار ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے؟ تو کچھ علامتیں کتاب و سنت میں بتائی گئی ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں. پہلی علامت کیا ہے مردہ دل کی، کہ دل ہمارا مردہ ہو چکا ہے؟ پہلی نشانی، علامت میں نشانی کیا ہے؟ نشانی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ پھیر لینا، موڑ لینا. یہ پہلی علامت ہے. انسان کا دل بیمار ہے. کیا ہے؟ بیمار ہے یا مردہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے ذریعے، اس کی آیات سنائی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، منہ پھیر لے، منہ پھیر لے، اعراض کر لے، نہیں چھوڑ دے اس کو. اعراض کے کئی ایک معنی، ایک معنی کلی طور پر منہ پھیر لے، یعنی ہم کو ماننا ہی نہیں ہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا اعراض ہے. لیکن ایک اعراض یہ ہے کہ یہ مان لینا ہے، ٹھیک ہے صحیح بات ہے، لیکن عمل نہیں کرنا ہے، اس کو اہمیت نہیں دینی ہے، اس کو ویلو نہیں دینی ہے. یہ بھی اعراض ہے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور کیا ہے؟ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے کہ وہ آگے کیا بھیج رہا ہے، اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. اس سے مینس کیریکٹر اس کا کیا ہے، کردار، اس کردار سے جو اعمال ہو رہے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں، اس کو بھول جائے. اب یہاں پر ایک چیز بتاؤں آپ کو، انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ آگے جا رہا ہے اور انسان اس کے پیچھے جا رہا ہے. کیونکہ قرآن حکیم بتاتا ہے وَنَسِيَ، بھول جائے کس کو؟ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، تقدیم کہتے ہیں آگے بھیجنا، آگے ڈالنا. تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ پیچھے رہ جا رہا ہے، نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے کیریکٹر، ہمارے کردار، ہماری ایکٹیویٹی، ہمارے اعمال، ہمارا صحیح ہمارا غلط سب آگے جا رہا ہے. ہم اس کے بعد موت کے ساتھ پیچھے آئیں گے. اس کی جو گیا اس کا عمل پہلے گیا اور پیچھے وہ جائے گا. عمل پہلے جاتے، معلوم ہے نہیں آپ کو؟ 3 بنیادوں پر اعمال ہم سے پہلے جاتا ہے اللہ کے پاس. روزانہ کے اعمال بھی پہلے جاتے ہیں، ہفتے بھر کے اعمال بھی پہلے جاتے ہیں، سال بھر کے اعمال بھی پہلے جاتے ہیں. اسی طرح موت کے وقت بھی پورے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، انسان بعد میں جاتا ہے. اب سوچئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی میت پر، اس کے انتقال پر 2 طرح کی بات ہوتی ہے. 2 طرح کے لوگ بات کرتے ہیں. ایک بات فرشتے کرتے ہیں اور ایک بات لوگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انسان جو ہوتے ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کی انتقال پر، میت کے انتقال پر، آدمی کے انتقال پر؟ کہتے ہیں اس آدمی نے کیا چھوڑا ہے، کیا وراثت ہے اس کی، کیا جائیداد ہے، کیا پراپرٹی، کیا چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ دنیا والے. اور اس کے بالمقابل میں فرشتے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ آدمی آگے بھیجا کیا ہے، آگے بھیجا کیا ہے، ما قدمت یدا، آگے بھیجا کیا ہے. وہ تو چھوڑ کے گیا، دنیا چھوڑ کے گیا، آگے بھیجا کیا ہے. کتنا فرق ہے دونوں کی باتوں میں. تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا عقیدہ، یہ سب جا رہا ہے پہلے. تو اس لیے کہا جاتا ہے دنیا پیچھے جا رہی ہے، آخرت سامنے سے آ رہی ہے. جو سامنے آ رہی ہے اس کو فیس کرو، جو گیا وہ گیا، وہ تو آ رہا ہے آگے، ملاقات اس سے کرنی. تو یہ فرمایا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، بھول جائے، اعراض کر جائے. تو کتاب و سنت کی باتوں کو منہ پھیر لینا، کسی بھی شکل کا ہو، کسی بھی صورت کا ہو، یہ دل کے مردہ ہونے کی پہلی علامت ہے. دوسری علامت کیا ہے جو حدیث رسول آپ حضرات کی خدمت میں رکھی گئی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے دوری اختیار کر لینا. یہ دل کے مردہ ہونے کی، اللہ یاد ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، والذی لا یذکر ربہ، اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد ہی نہیں کرتا. ایک یاد کرتا ہے، ایک یاد نہیں کرتا. کیسے ہے؟ مثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی طرح ہے.
ایک زندہ ہے جو یاد کر رہا ہے، اور جو یاد نہیں کر رہا وہ مردہ ہے۔ کیا واقعی میں انسان مر جاتا ہے؟ کیا واقعی میں انسان زندہ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دل کی زندگی سے زندہ ہے انسان، اور دل کی مردگی سے مردہ ہے انسان۔ چلتی پھرتی لاش ہے، اگر اللہ کو یاد نہیں کرتے تو چلتی پھرتی تم اس زمین پر لاش ہو۔ مثل الذی یذکر ربہ ولا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ حی مینس زندہ اور میت مینس مرا ہوا۔ ہمارا شمار کس میں ہے؟ زندوں میں ہے یا مردوں میں؟ جسم کی زندگی سے زندہ نہیں ہے انسان، دل کی زندگی سے زندہ ہے انسان۔ تیسری علامت کیا ہے دل کے مردہ ہونے کی؟ غور سے سنیے۔ تیسری نشانی ہے کہ نصیحتوں کا اثر دل پر نہ پڑے۔ نصیحتوں کا اثر، واعظ، نصیحت، درس، دروس، کوئی آدمی کوئی بات سمجھائے، اللہ اس کے رسول کی بات بتائے، دل پر کوئی اثر نہ پڑے، یا کہ یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی کرنا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ویسا بھی ہوتا ہے، مجھے بدلنا ہے اپنے آپ کو، اثر ہی نہ کرے، دل پر کوئی ہلچل محسوس نہ ہو، تو یہ علامت ہے انسان کے دل کے مردہ اور مر جانے کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ پانی کا پیالہ لے کر آئے۔ کس لیے لے کر آئے تھے؟ حسن بصری روزہ رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، ذرا یہ پیالہ لیجئے اور وقت ہونے پر آپ پانی پی کر اپنے روزے کو کھولیے گا۔ نصیحتوں کا اثر کیسے ہونا چاہیے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ نصیحتوں کا اثر دل پر کیسے ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ۔ ہمارے اسلاف میں تو جب پیالہ آگے لایا گیا، وقت ہو گیا کہ اب افطار کھولنا ہے، روزہ کھولنا ہے، جیسے ہی اس پیالے کو وہ اپنے منہ کے قریب لے کے آئے، رونے لگے زار و قطار، زار و قطار رونے لگے۔ ایک اچھی بڑی نیکی ہے روزہ، وہ کھولا جا رہا ہے، عبادت کو مکمل کیا جا رہا ہے، رونا کس لیے آ رہا ہے؟ لوگوں نے پوچھا رونا کس لیے آیا؟ کہتے ہیں مجھے یاد آ گئی ان خواہشات کی جو خواہشات جہنمی جنتیوں کے سامنے رکھیں گے۔ کیا خواہشات ہیں؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ۔ اے جنتیوں، ذرا وہ پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے نا، کچھ پانی یہاں بھی دے دو۔ آج میں اس دنیا میں پانی پی رہا ہوں، اللہ نے میسر رکھا ہے، کل ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو پانی میسر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں وہ خواہش جو جہنمی جنتیوں سے کریں گے کہ اللہ اے جنتیوں ہمیں پانی دے دو، بولے اس کی مجھے یاد آئی اس لیے میں روتا ہوں، اور اس لیے روتا ہوں کہ جو جواب ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ جواب جنتیوں کا یہ ہوگا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان دونوں چیزوں کو تم پر حرام کر دیا، یہ نہیں ملنے والا۔ آج مل رہا ہے نا، پانی بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، کل یہ حرام ہو جائے گی جہنمیوں پر۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کافروں پر اللہ نے یہ دونوں چیزیں، نعمتیں بھی اور خصوصی نعمت پانی، یہ دونوں حرام۔ پانی پیتے اللہ یاد نہیں آتا، پانی پیتے ہیں اللہ کی نصیحت یاد نہیں آتی، یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے میرے بھائی۔ اس لیے سنت میں طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے، شاید بہت سارے لوگوں کو نہ معلوم ہو، یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا پیالہ جب منہ کے قریب لے جاتے تو ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتے، اور جب پی کر پیالہ ہٹاتے تو الحمدللہ کہتے۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔ پیالہ قریب آیا تو بسم اللہ، پانی پی چکے ایک گھونٹ تو الحمدللہ، پھر پیالہ قریب آیا تو پھر بسم اللہ، اور پانی پی چکے تو پھر الحمدللہ۔ شروع میں بسم اللہ، بعد میں الحمدللہ۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں سنت کو اپنا لے، انشاءاللہ اللہ اسے توفیق دے گا گناہوں سے بچنے کی۔ ارے جس پانی کے گھونٹ کے شروع میں اللہ کا نام ہو اور آخر میں اللہ کی حمد ہو، کیا اس پانی کے ذریعے جو چیز بنے گی کیا وہ آپ سوچ سکتے ہیں گناہوں کی طرف جائے گی؟ اللہ یہ کہ دل ہی خراب ہو جائے انسان کا۔ اگر حلال طریقے کا پانی پیا ہو تو یاد، یہ میں آپ کو نسخہ دے کے دوں، اس کو اپنائیں، اس سنت کو اپنائیں، اس سنت کے اچھے اثرات آپ پر مرتب ہوں گے۔ تو میں نے یہ تیسری علامت بتائی کہ نصیحتوں کا اثر نہیں ہو۔
ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اسلاف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر اپنے دل کو جانچنا چاہتے ہو کہ ہمارا دل مردہ ہے یا زندہ ہے تو 3 جگہوں پر اپنے دل کو تلاش کرو۔ عند سماع القرآن، قرآن کو سنتے وقت دل میں ہلچل پیدا ہوتی ہے تو یقیناً دل زندہ ہے ورنہ نہیں۔ عند مجالس العلم، اور علم و ذکر کی مجلسوں میں، نصیحتوں کی مجلسوں میں دل میں اگر ہلچل پیدا ہوتی ہے دل زندہ ہے ورنہ نہیں۔ اور عند الخلوہ، تنہائی کے وقت میں جب تنہا ہو، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ لوگوں کو نہیں دیکھ رہے، لوگوں سے آپ دور ہیں اور لوگ آپ سے دور ہیں، ایسے وقت میں آپ تنہا بیٹھے ہیں اور اللہ کی یاد آ جائے، اس وقت دل زندہ ہے تو زندہ ہے ورنہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان 3 جگہوں پر دل یاد نہ آئے، دل میں ہلچل پیدا نہ ہو، دل کو نہ پاؤ تو پھر اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے ایسا دل دے جو زندہ ہو۔ اور یہیں پر ایک بات بھی میں کہہ دوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ حال تو کچھ غنیمت ہے، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، لوگوں کو تنہائیاں بھی میسر نہیں ہے، لوگوں کو تنہائیاں بھی میسر نہیں ہے۔ یہ اتنی بدبختی کا دور شروع ہو چکا، یا ہم اتنے بدبخت ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک آلہ، ایک مشین ہے، ایک ڈیوائس ہے جو ہماری تنہائیوں کو کھا گئی ہے۔ آپ میرا اشارہ سمجھیں، بس آپ میرا اشارہ سمجھیے، آپ ہم کو تنہا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان تنہا نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے جس سے وہ اپنے تنہائیوں کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ کب میسر آئے گی ہمیں وہ تنہائیاں جس میں اللہ کی یاد ہو، جس میں اللہ کی عظمت کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو گرے؟ وہ تنہائیاں بھی شاید ہماری بدبختیوں کی وجہ سے ہم سے چھنتی جا رہی ہے۔ اس پر لگام لگائیے، اس کے ضابطے بنائیے، اس کے اصول بنائیے، آپ دیکھیں کس طرح سے ہم دور ہوں گے۔ نماز ہوتی ہے، لوگ موبائل اٹھاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، نہ سبحان اللہ کا پتہ، نہ الحمدللہ کا پتہ، نہ اللہ اکبر کا پتہ۔ نمازوں میں یہ چل رہا ہے کہ کس کا میسج آیا ہوگا، کس نے کیا میسج کیا ہوگا، کون سی ڈیل پکی ہوئی کہ نہیں پکی ہوئی، کتنا مال آنا ہے کتنا مال جانا ہے، کیا اسکور ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ سب چل رہا ہے اس ڈیوائس کی وجہ سے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہو گیا، یہ اس کے استعمال بالکل جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ایفیکٹ ہماری زندگی پر، ہماری ایمانی زندگی پر، ہماری اخلاقی زندگی پر کس قدر پڑا ہے وہ دیکھیں آپ۔ وہ سوچنے کی تو ضرورت ہے، وہ غور کرنے کی تو ضرورت ہے ہمیں۔ تو تنہائیاں بھی میسر نہیں ہے، یہ بھی ایک جو ہے علامت ہے دل کے مردہ ہونے کی۔ اور ایک اور علامت کہہ کر بات ختم کریں گے، وہ ہے حب الشہوات، چاہتوں سے محبت کر لینا۔ چاہت دل میں پیدا ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کسی کو مال کی چاہت، کسی کو نکاح کی چاہت، کسی کو کسی چیز کی چاہت، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس چاہتوں کو ہی اپنی زندگی کا انسان مقصد بنا لے تو یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے۔ کسی کو رات جاگنے کی چاہت ہے، 2-2 3-3 بجے تک جاگیں گے، ہوٹلوں پہ گزاریں گے، اس کے بغیر نیند نہیں آتی۔ کسی کو سفر کرنے کی چاہت ہے، سفر کریں گے، دور دور لمبا لمبا سفر کریں گے، وہی زندگی کا مقصد۔ کسی کو گانے سننے کی عادت ہو گئی ہے، وہی زندگی کا مقصد۔ کسی کو فلمیں دیکھنے کی عادت ہو گئی، وہی زندگی کا مقصد۔ کسی کو ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے، وہی زندگی کا مقصد۔ کسی کو سیریل دیکھنے کی عادت ہے، وہی زندگی کا مقصد۔ اس کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں، گیم کھیلنے کی عادت، کوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ کسی کو امیر بننے کی چاہت ہے، وہ کچھ نہیں سوچتا سوائے امیر بننے کی۔ مجھے کہیں سے کچھ بتاؤ جہاں سے یہ راستہ مل جائے امیر بننے کا، بڑا بننے کا۔ یہ جو حب الشہوات ہے نا، یہ دل کے مردہ ہونے کے علاوہ، اس کے علاوہ انسان کچھ بھی نہ سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیکیوں میں جلدی کرو، آگے بڑھو،
فتنن، اس فتنے سے پہلے کا قطع اللیل المظلم، کہ جو فتنے رات، اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح اندھیروں کی طرح آئیں گے. اور ہوگا کیا؟ یصبح الرجل مؤمنا، انسان صبح ہوگی تو کیا ہوگا؟ مومن ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا. انسان شام کو مومن ہوگا، صبح ہوگا تو کافر ہو جائے گا. زبان کی کوئی ویلیو نہیں. آج کوئی وعدہ کل مکر گئے، صبح وعدہ کیے تھے شام مکر گئے، شام وعدہ کیے تھے صبح مکر گئے. یہ پہلی سٹیپ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے. انسان کیسے صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا صبح کافر ہوگا. یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے. زبانوں کی کوئی ویلیو نہیں، باتوں کی کوئی ویلیو نہیں، مکرتا پھرے گا انسان. حب الشہوات، حد سے زیادہ کسی چیز کو، حد سے زیادہ جو ہے کسی چیز کی چاہت دل میں پنپنے مت دو، نہیں تو یہ دل مردہ ہو جائے گا. یہ دل مردہ ہوگا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. جب یہ دل صحیح ہوگا تو پورے اعمال، جسم صحیح ہوگا. اور یہ دل مردہ ہوگا، دل خراب ہوگا تو پورے اعمال خراب ہو جائیں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو دل پر کام کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. یہ دل مادیت سے بھرتا جا رہا ہے، دنیا سے بھرتا جا رہا ہے. اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے اگر آپ نے ایک سکہ رکھ لیا تو پوری دنیا اندھیری ہو جائے گی، اور جن آنکھوں میں دنیا سما جائے تو ان آنکھوں کا کیا عالم ہوگا. فرائض سے کوئی مطلب نہیں، واجبات سے کوئی مطلب نہیں، آخرت کی منازلوں سے کوئی مطلب نہیں، قبر کی منزلوں سے کوئی مطلب نہیں. آج قبرستان میں بھی انسان ہنس رہا ہے، قبرستان میں بھی دنیا کی باتیں ہو رہی. قبرستان بھی وہ جگہ تھی جہاں آخرت یاد آتی، وہاں بھی آخرت کو یاد نہیں کر پا رہا انسان. اتنا ایسے وقت میں آج دیکھیں نا یہ حال ہے. بہرحال وقت زیادہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں جو بھی باتیں کہیں گئی اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی کوتاہی ہوگی رب العالمین نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگی، رب العالمین تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے. جو باتیں حق ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہے، رب العالمین ان باتوں کو تو قبول فرما لے. ان تمام باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، ان تمام باتوں پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، ان تمام باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.